میں ہوں گوتم دبئی سے آپ کا ہوسٹ ضمیر عباسی۔ آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کو مدعو کیا ہے اپنے دبئی ٹائم کے شو میں جس کے لیے کہا جائے کہ یہ ہاسپٹیلٹی کے افق پہ ایک چمکتا ستارہ ہیں تو بے نہ ہوگا۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ پاکستان کے لیے ایک سائن آف پرائڈ ہے اوورسیز، اور یہ 2 5 اسٹار ہوٹلز کے ایریا جنرل مینیجر ہیں، بائی اجمان اور کورل بیچ جو کہ ون آف دی اولڈسٹ 5 اسٹار ہوٹل ان UAE، اس کے یہ جنرل مینیجر ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ گرین ہارٹ بھی رکھتے ہیں۔ جی ہاں، گرین ہارٹ۔ جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں، جس پلانٹ پہ ہم رہ رہے ہیں، اس کی سسٹینیبلٹی، اس کے فیوچر جنریشنز کے لیے لیونگ پلیس بنانے کے لیے، دی بیسٹ لیونگ پلیس بنانے کے لیے شب و روز کوشاں ہیں۔ ڈفرینٹ فورمز پہ جا کے یہ اپنی ایکسپرٹیز کو شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور میرے خیال میں اگر ان کو کہا جائے کہ یہ سسٹینیبل ٹورزم یا جو گرین انیشیٹیوز ہیں اس کے UAE میں بانی ہیں تو بے جانا ہوگا۔ چلیں ویلکم کرتے ہیں مسٹر افتخار حمدانی۔ ویلکم سر۔ تھینک یو ویری مچ عباسی صاحب، آپ کا شکریہ۔ ذرا نوازی، اتنے ساری آپ نے خوبیاں گنوا دی، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنی زیادہ خوبی ہیں میرے اندر، بٹ تھینک یو ویری مچ فار انٹروڈیوسنگ می، تھینک یو ویری مچ، اینڈ تھینک یو فار انوائٹنگ می دس ایونٹ، تھینک یو۔ یو آر موسٹ ویلکم۔ اینڈ ابھی افتخار صاحب سے بات کریں گے کہ بہت ساری اچیومنٹس انہوں نے حاصل کی یہاں پہ۔ پہلے جب یہ رمادہ اجمان میں بھی تھے تو اپنے ہوٹل کو، اپنے ہوٹل چین کو جو وینڈم اور رمادہ اجمان ہے اس کو بیسٹ ہوٹلز میں لا کے کھڑا کیا۔ حالانکہ اجمان ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس میں ہوٹلز اتنے وائبلٹی نہیں ہوتی ہوٹلز کی، لیکن انہوں نے اپنی لیڈرشپ سے اس کو بیسٹ ہوٹل، ون آف دی بیسٹ ہوٹلز کی رو میں لا کے کھڑا کیا۔ تو میں افتخار صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس مطلب آپ نے یہ اچیومنٹس کیسے کی؟ آپ یہاں پہ یہ جو لینڈ مارک ہے، یہ جو آپ کی اچیومنٹس ہیں which are really remarkable، ان کو آپ نے کیسے حاصل کیا؟ آپ ذرا اپنی اسٹوری تو بتائیے۔ عباسی صاحب، میرا جو سلسلہ ہے ہاسپٹیلٹی کو 1994 PC لاہور سے اسٹارٹ ہوا ہے، اور PC لاہور میں بیسیکلی میرا جو لیبر یونین کا کام زیادہ تھا اور ہوٹل کا کام کم تھا، تو وہاں سے لیبر یونین اسٹارٹ کی، 5 سال PC لاہور میں رہا، اور یعنی 5 سال کا وہ سفر جب کمپلیٹ کیا اور پھر میں UAE میں آیا، تو UAE میں اسی چین کے اندر کورل انٹرنیشنل میں ایز این ریزرویشن ایگزیکٹو میرا کریئر کا آغاز ہوا ہے، اور ود ان 5 ایئر ٹائم میں جو ہے اسسٹنٹ جنرل مینیجر ہو گیا تھا اسی کمپنی کے اندر۔ اور اس کے بعد پھر جو نیکسٹ ایرا تھا جب رمادہ اجمان میں آیا ہوں، تو وہ جو 10 سال تھے وہ بہت امپورٹنٹ تھے میرے کریئر کے اندر، کہ اس میں ٹیم بلڈنگ، اس کے اندر جو لوگوں کی ٹیم کا بنانا، پھر اس کے اندر پروفیٹیبلٹی، پھر جیسے آپ نے گرین جرنی کا کہا، تو وہ ایک ایسا 10 سال کا سنہرا سفر ہے کہ اس میں بہت ساری نئی اچیومنٹ ہوئی ہیں، ایوارڈ سے لے کے جو مطلب پروفیٹیبلٹی ہو گئی، ہوٹل کی آکوپنسی ہو گئی، ٹیم بلڈنگ ہو گئی، بہت سارے لوگوں کے کریئر بنائے، تو وہ میری مطلب میرا خیال میں کہ جو ٹوٹل کریئر کا ایک بہترین جو ہے وہ 10 سال کا سلسلہ تھا۔ تو آپ کی آرگنائزیشن کے لیے سر اس کا کیا فائدہ ہوا جو آپ کے گرین انیشیٹیو یا سسٹینیبلٹی کا جو سفر تھا، یا آپ کے لیے تو آف کورس آپ نے بہت کچھ اچیو کیا، لیکن آپ کی آرگنائزیشن کے لیے یہ کیا کچھ؟ آف کورس کہ جس وقت آپ آج جو ٹورسٹ ہے وہ بہت رسپانسیبل ہے، سرٹن مارکیٹس ہیں وہ بہت دیکھتی ہیں کہ بھائی جس ہوٹل میں ہم جا رہے ہیں کیا وہ رسپانسیبل ہیں، ان کے گرین انیشیٹیوز ہیں، وہ ویسٹ مینجمنٹ پہ کیسا کام کر رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی اس کا بینیفٹ آ رہا ہے کہ وہ جو ٹورسٹ ہیں وہ اس ہوٹل کو چنتے ہیں۔ سیکنڈلی یہ کہ آپ کا PR جو ایک سافٹ امیج ہے پراپرٹی کا وہ سامنے آتا ہے، آپ لوگوں کے سامنے اپنا پازیٹیو وائب دکھاتے ہو کہ جی ہم بہت رسپانسیبل ہیں، وی آر ٹیکنگ کیئر آف آور پلانٹ فار فیوچر جنریشن، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ PR بیسس پہ کمپنی کو فائدہ ہو رہا ہے، اور دوسرا پھر یہ کہ آپ کی جو اسٹاف ہیں ان کی سسٹینیبلٹی، جو ہیومن سسٹینیبلٹی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کہ آپ کا جو اسٹاف ٹرن اوور ہے وہ بہت کم رہتا ہے، آپ کا اسٹاف ریٹینشن بہت ہائی ہوتا ہے، تو الٹیمیٹلی اس کا بینیفٹ ہوتا ہے، آپ کو ویزے کے جو چارجز ہیں وہ نہیں پڑتے ہیں، آپ کے وہ جو ایکسپینسز کم ہوتے ہیں، اور سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ کو پھر وہ جو لوگ ہیں وہ ہائر بار بار نہیں کرنے پڑتے، وہی لوگ ہوتے ہیں جو نیچے سے لے کے اوپر تک جاتے ہیں، اور وہ پھر کمپنی کا ایسٹ بنتے ہیں اور کمپنی کی پروفیٹیبلٹی بنتی ہے۔ تو سسٹینیبلٹی ایکچولی الٹیمیٹلی بینیفٹ ہے اونر کے لیے،
اسٹاف کے لیے اور آف کورس فار دس پلانٹ. اور آپ کے انرجی کاسٹ ہیں وہ بھی سیو ہوتی ہیں. آف کورس یہ تو کمرشل بینیفٹ تو بہت زیادہ ہے کہ آپ کی انرجی کنزرویشن واٹر میں بھی ہو رہی ہے, الیکٹریسٹی میں ہو رہی ہے, پھر یوزیج میں ہو رہی ہے, ویسٹ مینجمنٹ پہ ہو رہی ہے. بہت ساری جگہ جو ویسٹ ہوتی ہے اس کو آپ کنٹرول کرتے ہو. تو ایٹ دی اینڈ اٹس اے ون ون سچویشن ہے. تو آپ نے ایک کمپوسٹ مشین جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروائی تھی بلکہ, اور ہم نے ایک آپ سے ڈیمو بھی لیا تھا ایک ٹائم. تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوا, کیا اور ابھی اس کو کتنے لوگوں نے فالو کیا؟ دیکھیں زمین جب میرا یہ سلسلہ شروع ہوا تو مجھے ایسی تھا کہ گرین از اے کلر, ایک رنگ ہے. بٹ دس انیشیٹو لیٹر آن آئی انڈرسٹینڈ کہ ایکچولی اس میں تو بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے. جب آپ اس کو کمرشل لیول پہ آتے ہو, وی یوز ٹو پے اباؤٹ آئی تھنک 120,000 درہم فار ویسٹ کلیکٹر کے لیے. وہ جو ویسٹ کلیکٹ کرتے تھے تو 120,000 پر اینم ہم پے کرتے تھے. جب یہ کمپوسٹ مشین آئی ہے تو 90% ہمارا جو ویسٹ ہے وہ ڈائیورٹ ہو گیا لینڈ فل سے. تو صرف 10% جو ہے وہ لینڈ فل پہ جاتا تھا, بٹ 90% جو ہے وہ اوائڈ ہوا ہے. اور وہ 90% جو ہم نے ڈائیورٹ کیا اس کا جو نیٹ ریزلٹ نکلتا تھا وہ کمپوسٹ جو کہ ایک کھاد ہوتی ہے, وہ پودوں کی غذا ہے. تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک اربن فارم بنایا. یہی جو کھاد ہے وہ ہم پودوں کو دیتے تھے, وہاں سے پھر سبزیاں اگاتے تھے, وہ سبزیاں پھر ریسٹورنٹ میں آتی تھی. تو اٹ واز اے ویری نائس سائیکل ایکچولی. تو اس کو کتنے لوگوں نے بعد میں کاپی کیا؟ اس کو سب سے پہلے تو جو زابین پیلس نے کیا ہے, جو میرا گلف نیوز میں انٹرویو آیا تھا, تو پھر جو رولر دبئی کے ہیں انہوں نے جو ہے اڈاپٹ کیا ہے. انہوں نے 10 ٹائم بگر مشین جو ہے وہ بائی کی ہے. دیٹ واز دا فرسٹ بائنگ. تو جس بندے نے ہمیں دی ہے جان آرڈر, ہی واز ویری ہیپی کہ جی امیڈیٹلی جو ہے مجھے ایک اور آرڈر مل گیا ہے. تو پھر تو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کہ 5 اسٹار ہوٹلز ابو ظہبی, دبئی, راس الخیمہ, تو ایک فلاکنگ ہوا ہے. تو آپ جب بھی ایک اسٹیپنگ اسٹون بنتے ہو, بارش کا پہلا قطرہ بنتے ہو, اور وہ اگر اس کو سفر آپ کا اچھا ہے تو پھر مینی پیپل آر آن دی وے ٹو اڈاپٹ یو. تو الحمدللہ اب تو بہت سارے جو ہے لوگ جو ہے انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا. اور بلکہ اس سے اچھی مشینیں آ گئی. میسریٹر مشین ہے جو ایک نئی مشین ہے, وہ اس پہ کمپوسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ کچن کے اندر آ جاتی ہے. And there are so many changes in technology, جو ہر روز ایک نئی چیز آتی ہے. زبردست زبردست. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کبھی بزنس ٹرپ پہ ماسکو پائے جاتے ہیں, کبھی آپ اپنے اسٹاف کے ساتھ کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹی, کوئی سوشل ایکٹیویٹی, ایوارڈ سیریمنیز, کبھی اس میں پائے جاتے ہیں, کبھی آپ اپنی فیملی کے ساتھ لندن گھوم رہے ہوتے ہیں, اور کبھی کہیں سسٹینیبلٹی پہ کوئی ٹاک کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو آج کل کا جو چیلنج ہے سب سے بڑا وہ ٹائم مینجمنٹ ہے. دی ڈائلیما از دی ٹائم مینجمنٹ, کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, ٹائم کنسٹرینٹ ہے. یہ ساری چیزیں آپ ایک ساتھ کیسے کریں؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں سبیر کہ جو زندگی ہے وہ مختصر ہے, اور ہماری بھی ایکسپائری ڈیٹ ہے. جس طرح کہ ہر پروڈکٹ کے اندر ایکسپائری ڈیٹ ہے, ہماری بھی ایکسپائری ڈیٹ ایک دن ہمیں چلے جانا ہے. تو اس کم محدود مدت میں ہمیں اچھے کام کرنے ہیں, ہمیں لائف کو بیلنس کرنا ہے, ہمیں فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے, ہمیں بزنس کو بھی ٹائم دینا ہے. اور پھر اس نے کم ٹائم میں اگر 9 to 5 جاب کرو گے تو آپ ساری زندگی کلرک ہی رہو گے. ایسے ہی. تو آئی اسٹارٹڈ مائی کریئر ایز اے ریزرویشن کلرک, ریزرویشن ایگزیکٹو, اور میرا ایک ویژن تھا کہ مجھے کچھ بننا ہے. تو پھر اگر 9 to 5 جاب کرتا تو میں نہیں بن سکتا تھا. تو آئی گیو پلینٹی آف ٹائم ٹو مائی ورک. پھر اس کے بعد جب مجھے اچیومنٹ ملتی گئی ہے لائف کے اندر, جو میرا جو سلسلہ چینج ہوتا گیا ہے پوزیشنس کا, تو الٹیمیٹلی پھر اس کے بعد پھر یہ کہ میرے پاس جو ٹریولنگ کی شوق تھا مجھے, کہ مجھے ٹریولنگ کرنا ہے, تو اس شوق کو بھی پورا کیا ہے, اس میں فیملی کو بھی ساتھ ملایا ہے. اور پھر جو بینگ اے کوچ جو ہے, آپ جو پوٹینشیل ہے وہ ریلیز کرتے ہو اپنے اسٹاف کا, وہ مجھے بہت خوشی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ریسرچرز تھے وہ آج مینیجرز بنے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ جو جن کو ہم نے ریزرویشن کلرک کے طور پہ لیا تھا آج وہ ڈائریکٹر سیلز بنے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ اچیومنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بینگ جنرل مینیجر میں نے جو اچیو کی ہے کہ میں نے لوگوں کو جو ہے ان کے لیے پوٹینشیل ریلیز کیے ہیں اور ان کو آج کسی جگہ پہ پہنچایا ہے. تو اس سارے انسانی مصروفیات میں آپ کو ورک لائف بیلنس کا کوئی ایشو تو نہیں ہوتا؟ آئی تھنک کہ ہے. ابھی بھی مجھے مطلب میسیجز آ رہے ہیں وائف کے بھی, آج سنڈے ہے اور آپ سنڈے والے دن آپ چلے گئے ہو اور بڑے چپ کر کے میں نکل آیا ہوں. آئی تھنک کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے ساری چیزوں کو ساتھ چلانا ہے. آپ نے اتنی بڑی جو 2 آرگنائزیشن ہے کو کامیاب بھی کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا ٹائم بھی دینا ہے, اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے پھر ان کو باہر لے کے جانا پڑے گا, ان کو ڈنر کروانا پڑے گا. تو آئی تھنک اٹس اونلی اپ ٹو یو. بینگ اے لیڈر یو نیڈ ٹو بیلنس جو آپ کی ورک لائف ہے اور پرسنل لائف ہے, ان دونوں کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. سر میں نے دیکھا آپ کا بیٹا ماشاءاللہ ہی واز گیونگ اے ڈیمو آن سسٹینیبلٹی. یہ لیگیسی آپ آف کورس پاس کر رہے ہیں, وچ از
ویری گڈ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو بچے ہیں انہیں کیا چیز انسپائر کر رہی ہے کہ دے آر فالوئنگ یور اسٹیپنگ اسٹون؟ دیکھیے جو بھی فادر از آلویز رول ماڈل, جسٹ لائک مدر اینڈ فادر دے آر رول ماڈل ان فیملی. تو جو بھی آپ کر رہے ہوتے ہو اس کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کو کاپی کریں. تو نارملی آلویز ٹیک ٹائم, آئی مین جو میرے ایونٹس ہوتے ہیں وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں, پھر وہ دیکھتے ہیں کہ میں کس طریقے سے جو ہے نا گرین انیشیٹو میں ہوں. تو سارے میں مور انٹو سسٹینیبلٹی, اعتزاز از مور انٹو ٹیکنالوجیز اینڈ کرپٹو کرنسی, ایمان از مور انٹو لا, تو وہ لا کر رہی ہے. اور بہت زیادہ ساتھ میری وائف کا ہے کہ مطلب شی ٹیک کیئر آف چلڈرن اور جو ان کی اپ برننگ ہے. تو سارے مل کے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک پازیٹیو جو چیزیں ہیں وہ لے کے چلیں, اور وہ پازیٹیو جو چیزیں جب لے کے چلتے ہیں اور اس کا جو ڈنڈورا پھرتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ نیشن کو فائدہ ہوتا ہے, پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ پازیٹیو امیج جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے. تو آئی تھنک کہ بچے جو ہے ماشاء اللہ دے آر ان رائٹ ڈائریکشن اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف دیم. ویری گڈ. اور جب فیملی کا ذکر ہے تو آپ کی ماں جی کی میں عموماً آپ دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کی تصویر دیتے ہیں, اینڈ یو آر ویری مچ اٹیچ ٹو ہر. تو آف کورس وہ ایک گائیڈنگ فورس ہے جو آپ کو ہر وقت ہر کسی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. تو آپ کے لیے کیا اسپیشل ہے وہ ماشاء اللہ آپ کے لیے بڑی نعمت ہیں, ان کے بارے میں تھوڑا بتائیے. میں نے پچھلے بھی انٹرویو میں کہا تھا کہ چیز آئی مین کہ جسے میں کہتا ہوں کہ ایک روحانی جو سلسلہ ہے, ایک تو ماں کا سلسلہ ہے, ایک روحانی کا سلسلہ بھی ہے ان کے ساتھ, کیونکہ بہت سارے ان کے فالوورز ہیں ماں جی کے. تو وہ مطلب ماشاء اللہ جو ایک میرے لیے ایک بہت بڑی روحانی اور تصوف کا جو سلسلہ ہے وہ ان کے اندر ہے, اور بڑی خوش قسمتی ہے کہ میری ماں جو ہے وہ میرے ساتھ ہیں اور ان کی دعائیں ساتھ ہیں, اور ان کی دعاؤں انہیں کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. اور ہم تو نالائق ہیں, کوئی ہمارے اندر کوئی اتنی خوبی نہیں ہے, اور یہ انہیں کا دین ہے کہ جن کی وجہ سے ہم مستفید ہو رہے ہیں. بالکل. اچھا سر, میں نے دیکھا تھا کہ میں نے آپ کی ٹیم سے انٹریکشن ہوا, میں نے جب آپ رحمت اجمان میں تھے, یہاں بھی آپ کی ٹیم کو میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ جو اپیرنس ہوتی ہے, دے آر ویری چارجڈ پیپل, دے آر ویری ہائیلی موٹیویٹڈ پیپل, اور وہ بہت شوق سے سارا کچھ کرتے ہیں. اور جیسے آپ وہاں پہ ٹیمز کو لیڈ کر رہے تھے, یہاں پہ بھی وہ ایسے ہی آپ لیڈ کر رہے ہیں. تو جیسے کہتے ہیں کہ اٹس آلویز ڈیپینڈ آن دی لیڈر کہ ہاؤ ہی لیڈز دی پیپل. سو آپ کے پاس ایسا کون سا منترا ہے, یا آپ یہ بتائیے گا کہ کون سی ایسی اسکل ہے جو کہ اتنی انفلوئنشیل ہے کہ آپ کی ٹیمز آپ کو فالو کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں؟ یہ بہت ہی سمپل فارمولا ہے بس صاحب. آئی تھنک کہ آپ خود امپاورمنٹ آنر سے لیتے ہو اپنے لیے, اور پھر اگر وہ امپاورمنٹ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہو اور آپ ڈیلیگیٹ نہیں کرتے آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کو, اپنے لیڈرس کو, اور پھر وہ نیچے سپروائزر تک نہیں جاتی, اور پھر سپروائزر نیچے ڈاؤن دی لائن اسٹاف کو نہیں دیتے. تو امپاورمنٹ بہت ضروری ہے کہ جس وقت آپ کے پاس امپاورمنٹ آتی ہے تو آپ نے ڈیلیگیٹ کرنی ہوتی ہے. تو ایک تو امپاورمنٹ والا بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس میں لوگوں کو یہ فیل ہو کہ جی ہم آن کرتے ہیں. جب آپ کوئی چیز آن کرتے ہو تو پھر اس میں آپ 9 to 6 یا 9 to 5 جاب نہیں کرتے ہو, پھر آپ کے لیے پرفارمنس امپورٹنٹ ہو جاتی ہے, آپ کے لیے کامیابی اور جو سکسیس ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. تو میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں نے امپاور کیا ہے اپنے جو مینیجرز ہیں, اور ان کو کوچنگ کی ہے. آئی ٹرائیڈ ایکچولی کہ ان کے اندر اگر جو کمی ہے اس ویکنیس کو کیسے اسٹرینتھ میں لایا جائے, پھر وہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں. جس وقت آپ سب کے سامنے لوگوں کی بےزتی کرتے ہو اور اپنا شو آف کرتے ہو کہ آپ کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے طاقت, پاور دے دی, تو اس کو مس یوز کرتے ہو. تو آئی ڈونٹ ڈو اٹ. آئی ہیو بریفنگ میں مجھے لگتا ہے کہ کہیں ہے تو اس کو بلا کے اکیلے بیٹھ کے آپ بات کرتے ہو. یو نو ہی بیکم یور پرسن اینڈ ہی بیکم سو لوئل ٹو یو, لوئل ٹو کمپنی آلسو. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ وین یو ہیو ریئلی لیڈرس, آپ ان کو امپاور کرتے ہو, پھر یہ کہ بہت ساری اپرچونیٹیز پڑی ہوتی ہیں اور آپ اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے ہو. بہت زیادہ اسکلس تھے الحمدللہ. وی ہیو دی ہائیسٹ ایور پروفٹ 2021 ان کووڈ ان لاسٹ 11 years in this property. اور وہ کیوں ہوا ہے کہ اکیلے بندے سے نہیں ہوتا. اگر اکیلے بندے سے ہوتا تو آج کراچی کنگز سارے میچ نہ ہارتی. بابر اعظم ہے وہاں پہ, بٹ اکیلا بابر اعظم 50 کر لے گا, 60 کر لے گا. 20 اوورز لمیٹڈ اوورز کا میچ ہے وہ. تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہر ایک بندے کو 10-10, 15-15 رنز کر کے 100 کرنے. اگر آپ اکیلے کے اوپر کہتے ہو کہ 50 کرے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں سارا کچھ لے کے جو ہے نا وہ کامیابی کے لیے وہ باعث بنتا ہوں. ایز اے میٹر آف فیکٹ ٹیم ہوتی ہے. ابھی ہم لوگوں نے ریسنٹلی ہارڈ بال کی ٹیم بنائی ہے کرکٹ کے لیے,
اور کل رات کو ماشاءاللہ انہوں نے وہ میچ بھی کیا ریڈ ہاسپٹل کے مقابلے میں. اور جب وہ شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں پہلی دفعہ کھیلنے گیا تو وہ بہت سارے ان میں سے پہلی دفعہ ہارڈ بال کھیل رہے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو میں کیا ہم ایک اتنا گینیز ورلڈ ریکارڈ کا جو اسٹیڈیم ہے کرکٹ اسٹیڈیم ہے اس کے اندر آ کے کھیل رہے ہیں. بٹ یو نیڈ ٹو گیو دس opportunity ٹو پیپل. اب انہوں نے کبھی ہارڈ بال کھیلی نہیں ہے بٹ یو گیونگ دی opportunity and they are winning in a corporate league جہاں پہ ایمریٹس کی ٹیم ہے, ایمریٹس ایلبیڈی کی ٹیم ہے. تو you know that you need to give opportunities. مواقع فراہم کرنا لیڈر کا کام ہے. اور یقین کریں کہ بہت سارے لوگوں کے اندر ٹیلنٹ ہے, اس کو ریلیز کرنا چاہیے بینگ اے کیپٹن, بینگ اے کوچ. اور جہاں ان کی غلطی ہیں ان کو آپ پالش کرتے جائیں اور وہ لیڈر بنیں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے. اور ایٹ دی اینڈ یہاں جیسے میں نے کہا کہ لائف تو بہت لمیٹڈ ہے, ایٹ دی اینڈ سب کو جہاں چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو وہ نیڈ ہی آپ کے کام آئیں گے. ایسے نہ پیسہ کام آنا ہے نہ نو ونڈر آپ کا جو امپلائی ٹرن اوور ہے, میں بینگ اے ہیومن ریسورسز پرسن always we have a challenge کہ employee turnover high ہو جاتا ہے تو of course the company resources are wasted on hiring and rehiring and training and retraining and things. So آپ کا یہ بھی بہت بڑا benefit ہے کہ آپ کا پچھلے ہوٹل میں بھی, اس میں تو مجھے نہیں پتا لیکن پچھلے ہوٹل میں نے سنا تھا. So that's something enormous. اچھا سر آپ یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے ینگسٹرس ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ وہ اسکولز یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو کے آتے ہیں اور پھر وہ جاب ہنٹ میں انوالو ہو جاتے ہیں, جاب ہنٹ شروع کر دیتے ہیں, لیکن کچھ عرصے کے بعد دے گیو اپ بیکاز جاب ہنٹ از اے پینسٹیکنگ تھنگ. وہ اتنا آسان کام نہیں ہے, وہ بہت سی ریجیکشنز, بہت سے آبسٹیکلس کو کراس کر کے وہ ہوتی ہے. آپ کیا ایڈوائز کریں گے ان کو, کیسے وہ اپنی پرسیورنس قائم رکھیں, کیسے وہ اپنی ڈٹرمنیشن قائم رکھیں, اپنی قوت ارادی کو مضبوط رکھیں؟ کیونکہ اگر وہ گیو اپ کر دیں گے تو الٹیمیٹلی وہ کیا کریں گے کہ وہ بلیم کرتے ہیں کبھی انسٹیٹیوشن کو, کبھی اپنے والدین کو, کبھی زمانے کو, کبھی کس کو. تو بیسیکلی اگر وہ ڈٹرمنٹ رہیں گے تو ون ڈے دے ول گیٹ دی جاب. بٹ ایسا نہیں ہوتا, بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بہت جلدی گیو اپ کر دیتے ہیں. تو آپ کا کیا, آپ کیونکہ انٹرنیشنل ایرینا میں بہت عرصے سے ہیں تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے ان کو کیا کرنا چاہیے, کیا ایسا ٹپ دیں گے آپ ان کو؟ بہت اچھا سوال کیا بس سب آپ نے. میرے خیال میں یہ امپورٹنٹ ہے جو بھی جاب سیکر یہاں پہ آتے ہیں آؤٹ آف دی کنٹری. جو میں نے چیز نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ مطلب بچوں کو تیار نہیں کیا جاتا. مطلب آپ ان کو ڈگریاں دے دیتے ہیں, ڈگری لے کے باہر آ جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ ایچ آر میں آپ نے بھی فیل کیا ہوگا اور میں نے بھی بہت زیادہ فیل کیا ہے کہ پہلی جو پریزنٹیشن ہے آپ کی جس وقت آپ سی وی بھیجتے ہو اور سی وی میں آپ لکھتے ہو اپنا ریلیجن جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں کہ اس آرگنائزیشن کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ہندو ہیں, مسلم ہیں, کرسچنز ہیں اور 200 سے زیادہ نیشنلٹیز یہاں آئی ہیں. تو نو باڈی ول بادر کہ واٹ از یور ریلیجن. تو جو سی وی ڈرافٹنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو کوتن ہے یا اور ادر جو آرگنائزیشن ہیں وہ کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ آپ نے سی وی کیسے ڈیولپ کرنا. سی وی ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ پہنچنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو بتاتے ہو کہ ہو یو آر. تو بہت ساری سی وی جو آتی ہیں وہ مطلب پڑھ کے دل دکھتا ہے. آپ سیکھو, آپ دیکھو کہ آپ نے سی وی کیسے امپریس کرنا ہے. ایگزیکٹلی آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئے, ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کی اپیئرنس جب آپ کو لڑکی یا انٹرویو کے لیے آ جاتے ہو تو وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو تیار ہونا ہے, آپ نے اپنے آپ کو بیچنا ہے وہاں پہ ایسے کہ آپ یو آر دی فٹ پرسن فار دس جاب. تیسرا یہ ہے کہ بہت زیادہ جو میں نے فیل کیا کہ جس کو کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پاکستان ہے یا افتخار ہے وہاں پہ اور اس کی نیشنلٹی پاکستانی ہے, تو پھر بہت سارے بچے جو ہیں وہ جو ان کی اپنی ویکنیسز ہوتی ہیں وہ پہلے بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ پرابلم ہے, فائنینشیل پرابلم ہے, امی کا یہ پرابلم ہے, ابو کا یہ پرابلم ہے. تو وہ ایک بہت بڑا ڈالم ہے کہ 90% جو لوگ آتے ہیں وہ ہمیشہ وہ جاب لینے کے لیے وہ اپنے پرابلم کو بتاتے ہیں, جبکہ جو انٹرویو لینے والا ہوتا ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں. اس سے تو اسٹرینتھ اتنی ہے کہ میرا یہ جو جاب ہے اس کے لیے یہ بندہ اہل ہے یا نہیں. تو وہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے تیار ہو کے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جو انٹرویو ہے کہ میں فٹ ہوں اور میں جو باقی لوگوں سے زیادہ بہتر کینڈیڈیٹ ہوں. تو جس وقت آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپٹیشن کے لیے آتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے. صحیح. اور میرے خیال میں کہ جو لینگویج ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ جو انگلش لینگویج ہے, کیونکہ آپ جب یہاں آ کے انٹرویو دیتے ہو تو آپ نے اردو میں نہیں دینا ہے, آپ نے کمیونیکیشن اسکلز جو ہے وہ دکھانے ہوتے ہیں کہ میں جس جاب میں آ رہا ہوں میرے کمیونیکیشن اسکلز کیا ہیں. تو وہ بہت ضروری ہے کہ یہاں آنے سے پہلے کمیونیکیشن اسکلز جو آپ نے امپروو کیے جائیں اور باور کرایا جائے کہ میں رائٹ پرسن ہوں اور میں ہی حقدار ہوں اس جاب کا. تو پھر یہ کہ ون ون سچویشن ہے آپ کے لیے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جیسے وہ ایسا فیل کرتے ہیں کہ جیسے ان کو
کو مرسی چاہیے, جاب نہیں چاہیے. ہاں. تو بیسیکلی یہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں نا, تو وہ پھر ان کے پاس آخری وہ حربہ ہوتا ہے, یا جو وہ سوچتے ہیں کہ یہی کرے گا کہ جی وہ اپنے فیملی کی سچویشن بتاتے ہیں. تو وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے وہ کانفیڈنس لوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اینڈ دے ڈونٹ بیکم کمپیٹنس فار اینی پروفیشن. آپ نے رائٹلی سیڈ. اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر مجھے ایک جاب ملنی ہے تو میری کمپیٹنسیز پہ ملنی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ اسپرچولی بھی کوچ کیا جائے کہ بھائی اگر آپ جاب لیس ہیں, اٹ از فائن, ون ڈے یو ول گیٹ what is for you. تو کیونکہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے کہ اس پہ وہ آ کے بالکل برداشتہ ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ جو ہے نا بیگنگ شروع کرتے ہیں. بیگنگ ان سینس دیٹ وہ اپنی سچویشن بتاتے ہیں. میرے ساتھ بھی ایک ایسا ہوا ہے, آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری ماں بیمار ہے, آئی ایم سپورٹنگ اے فیملی اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کو سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کون سی اسپرچل ایسی فورس ہے؟ ایک تو ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو چیز ہمیں ملنی ہے وہ ملنی ہے, جس جاب میں ہمارے پاس آنا ہے وہ آنا ہے. ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم ایفرٹس کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں, وہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انسان کو فیئر لیس ہونا چاہیے. مولا علی کا فرمان ہے کہ جو رات آپ کی قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے, اور جو رزق آپ کے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ آپ کو ملنا ہے, اور جو انہوں نے کہہ دیا ہے وہ اخیر ہے. تو آپ کو مطلب بھروسہ رکھنا چاہیے, آپ کو اس پہ اعتماد ہونا چاہیے کہ جو رزق آپ کے لیے وہ ہے. اب آپ جب سفر سٹارٹ کرتے ہو تو بہت زیادہ بچے یہ بھی ہوتے ہیں کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جیسے کالج یونیورسٹی سے نکلتے ہیں اس کے فوراً بعد وہ مینیجر بن گئے. یو نیڈ ٹو اسٹارٹ سم ویئر. آپ کو اگر ٹریننگ کی جاب ملتی ہے کہیں پہ آپ ایز اے ٹریننگ کرو. میرا جب پہلا انٹرویو ہوا تھا تو پاکستانی کی ویزے یہاں بند تھے. اٹ واز بگ تھریٹ, اینڈ آئی ڈڈ ناٹ بادر کہ جو میرے جاننے والے لوگ تھے ان کے اوپر ڈیپینڈیبلٹی. I started my journey from Dubai, Dera se leke main Sharjah tak aa gaya. I was knocking the door, and I had a debate with Indian friends also, jo HR ke andar baithe hue hain, matlab unke sath I had a debate. And believe you me, they were more sportive than any other people, because I was more open, and I showed them our open, positive ke who we are. تو ایک اور بہت زیادہ جو پرسیپشن ہے لوگوں کو, ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کے ڈفرینٹ نیشنلٹیز ہیں, وہاں پہ انڈینس بھی ہیں, وہاں پہ ڈفرینٹ اور نیشنلٹیز ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے وہ بیریئر. ایسا کبھی بھی نہیں ہے. بہت سارے پاکستانی یہاں پہ ہمارے پاس ایسے ہیں, میرے دوست ہیں, ان کی کمپنیز ہیں, ان میں انڈینس کام کر رہے ہیں. بہت سارے میرے انڈینس دوست ہیں جو کہ لائک کرتے ہیں پاکستانیز کو. تو ایسا کوئی بھی وہ یہاں پہ سین نہیں ہے. اٹس اونلی پرسیپشن ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ میری اندر کوئی ویکنس ہو. اگر آپ یہ پروف کر دو کہ یو آر اے بیٹر پرسن فار دس جاب از یورس. سر یہ بتائیں کہ آپ نے جیسے سسٹینیبلٹی میں, پھر ہم اسی ٹاپک پہ آئیں گے کہ بہت کچھ کیا ہے. پاکستان میں بھی اس کے بارے میں بہت سوچا جا رہا ہے. ہمارے پرائم منسٹر بھی اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو گلوبل وارمنگ کے افیکٹس ہیں جو کہ which can kill all of us. اور یہ بڑا سیریس کنسرن ہے, اور ہر کسی کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے, نہیں نہ کہ ایک شخص کو سوچنا چاہیے بلکہ ہر کسی کو. تو کبھی کیونکہ آپ کا تعلق پاکستان سے ہے, تو اپنے وطن کے لیے کبھی آپ نے سوچا کہ کوئی ڈیزائر کیا کہ کبھی میں کنٹریبیوٹ کروں ٹورڈز سسٹینیبلٹی اینڈ ٹورڈز سسٹینیبل ٹورزم ان پاکستان, یا کبھی کسی نے آپ کو اپروچ کیا کہ آپ کا بڑا نام ہے, آپ پوری دنیا میں جاتے ہیں, مختلف فورمز پہ بولتے ہیں, تو آپ آئیے ہمیں بھی کچھ گائیڈ کیجیے, تو ایسا کبھی ہوا؟ بس سر آپ نے دیکھو گے کہ میں تو کچھ انوالو تھا ٹورزم جو کانفرنس جو ان کو ماڈریٹ کی ہے, تو آئی ہیڈ انویٹیشن ایکچولی بائی پی ٹی ایم, اور اٹینڈ کیے میں نے کچھ کانفرنس ایز اے ماڈریٹر. اور اس میں پھر یہ کہ ایک ادر سسٹینیبلٹی کا بھی جو ہے وہ ٹاپک تھا جس میں نے ماڈریٹ کیا ہے, اور اس میں اچھے لوگ کام جو پاکستان میں کر رہے ہیں, ناٹ اونلی ہاسپٹیلٹی, ادر دین ہاسپٹیلٹی کچھ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, دے ور ان پارٹ آف ان مائی پینل آلسو. تو ڈائریکٹلی کبھی گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ایسا نہیں ہوا کہ کچھ انویٹیشن ہو. ابھی ہمارا ایک جو ڈیلیگیشن ہے وہ پاکستان جانے والا ہے, اور اس میں یہ کہ مطلب آئی ول لیڈ ٹورزم فرام یو ای, جو کہ ہم لوگ پارلیمنٹ بھی جائیں گے, اور گورنمنٹ کے خاص کر کے ٹی کے وجہ سے ہمارا انویٹیشن ہے, تو وہاں پہ ہم جانے والے ہیں. پاکستان کے ڈفرینٹ جو بزنس مین ہیں, تو آئی واز
chosen as an tourism head actually to lead this delegation from the tourism part. تو اس میں یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جب میری ان سے ملاقات ہوگی ٹورزم منسٹر سے تو میں یہ ہائی لائٹ کروں گا کہ ہمیں اس پہ کام کرنا ہے جی. اور بہت سارے ٹورزم میں لیکنگ ہیں جن کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے. سسٹینیبلٹی تو بھی بہت دور کی بات ہے لیکن ٹورزم کے اندر جو ہے اتنی زیادہ ویکنیسز ہیں جس کو فل کرنا بہت ضروری ہے جو کہ بہت عرصے سے باتیں ہو رہی ہیں لیکن کام نہیں ہو رہا. تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ جو بھی ہم نے یہاں پہ سفر شروع کیا ہے اس کو لے کے جائیں بیکاز ابھی جو یہ گورنمنٹ کے دوران میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ کام ہوا ہے کمپیئر ٹو ادر گورنمنٹ. تو I wish to be a part of that. It is the need of the time. اگر آج ہم سوئے رہیں گے تو کبھی نہیں جاگ سکیں گے کیونکہ یہ ایک سیریس کنسرن ہے. اچھا سر سوال تو بہت زیادہ ہیں باتیں بھی کرنے کا جی چاہ رہا ہے لیکن پروگرام کا وقت ایک ہوتا ہے فارمیٹ ہوتا ہے تو میرے خیال میں آخری سوال آپ سے لوں گا بیفور وی کنکلوڈ کہ کوتم کے ساتھ آپ کی وابستگی کافی عرصے سے ہے. couple of weeks back you were talking about sustainability with the students of Kotam of different campuses. آپ کیا سمجھتے ہیں اور we are very proud کہ کوتم کے is one of the largest hotel schools network in Pakistan کے 16-17 hotel schools ہیں وہاں پہ. As an institution globally آپ کیا سمجھتے ہیں کہ where they stand? I think کوتم کو میں بہت اچھا ریٹ کروں گا پاکستان کے حساب سے پاکستان کے حوالے سے. اور مجھے جو سب سے زیادہ چیز اچھی لگی ہے کہ وہ ناٹ اونلی کہ جو ایڈمنسٹریشن کا جو عملہ ہے بلکہ جو آنرز بھی ہیں ان کے شفیق صاحب تو ان سے اچھے ریلیشن ہے میرے. اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جب وہاں تھیوریٹیکل پڑھنے کے بعد بچوں کو پریکٹیکل لایا جائے اور وہ جو ان کا ٹرپ ہوتا ہے یہاں پہ یہ تو لگتا ہے کہ جی they wanted to get actually those people not only to get as a training but to create jobs also جو کہ بہت کم ہے کہ کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر جاؤ نام یہ ہوتا ہے کہ بچے آئے پڑھے اور ختم ہو گئے. لیکن ان کا جو بیوٹی ہے کہ نہ صرف یہ کہ بچوں نے پڑھنا ہے بلکہ اس کے بعد ان بچوں کا آگے جا کے پریکٹیکل لائف میں ایڈجسٹ کرنا کیسے ہونا ہے. تو I was in Germany and then we have one common friend Wasim Bhatt صاحب جو ہے he was sharing with me کہ how شفیق صاحب جو ہے کچھ بچوں کو جرمنی جب لے کے گئے تو کتنی انہوں نے ان کا جو روڈ راک کی ہے اور کس طریقے سے بچے وہاں جرمنی جا سکتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹ از اے بیوٹی کہ ٹھیک ہے پڑھائی تو وہ ہے وہ مطلب اعلیٰ معیار کی ہے اس میں کوئی شک نہیں بیکاز آئی ہیڈ ایکچولی مینی اسٹوڈنٹس ان مائی پریویس ہوٹل اینڈ ایون ہیئر آلسو آئی تھنک وی ہیو مور دین 10 اسٹوڈنٹس ناؤ ان دس ہوٹل اینڈ 10 more are coming in Coral Beach Resort Sharjah also. تو جو اچھی بات ہے کہ بچے ٹرین ہیں پالش ہیں جب وہ باہر آتے ہیں تو ان کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے بہیو کیسے کرنا ہے آپ نے وہاں پہ آپ کی ڈیلنگ کیسی ہونی چاہیے. تو اسٹارٹنگ فرام ایڈمن کی how they communicate with our HR you know تو I can feel کہ they are really very professional. تو یہی بیسیکلی آج کل ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے ٹیلنٹ سسٹینیبلٹی. تو بیسیکلی ٹورڈز ٹیلنٹ سسٹینیبلٹی یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کیونکہ اب ہوتا کیا ہے کہ بہت ٹاپ کلاس یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور پھر دین دے آر لیفٹ وداؤٹ اینی کوچنگ. اور جیسے آپ نے کہا کہ ان کے پاس کوئی گائیڈنس نہیں ہوتی ایون دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پریزنٹ دیم سیلوز ان دی انٹرنیشنل ارینا. کسی آرگنائزیشن میں جا کے وہ اگر انٹرویو دیتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے انہوں نے پریزنٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. تو یہ کوتم کچھ ایفرٹس کر رہا ہے. always there is a room for improvement of course but ان کی جو ایفرٹس ہیں جو انہوں نے اسٹارٹ کیے that is I think very encouraging. اور وہ اپنے لوگوں کے لیے جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں they are very concerned about them کہ جب یہ پاس آؤٹ ہو کے جائیں گے تو ان کے لیے جابس اپرچونیٹی of course it is always a challenge it is not always open کہ کسی بھی آرگنائزیشن سے کوئی اسٹڈی کر کے آتا ہے تو اس کو فوراً جاب مل جائے گی. لیکن وہ اس طرح سے گروم کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو اور کچھ کوچنگ سیشنز کرتے ہیں اور گائیڈنس دیتے ہیں کہ کچھ امپلائیبلٹی ان کی بن جاتی ہے. تو یو ویری رائٹلی سیڈ کہ دیر از روم فار امپروومنٹ بٹ دے آر آن اے ویری گڈ ریٹنگ انٹرنیشنل ایریا. اور بس اب دوسرے یہ کہ جیسے بہت اچھی چیز ہے کہ آئی ہیڈ ایکچولی اپرچونیٹی 2 times ٹو ٹاک ود آل دی کیمپس. جو زوم پہ ہمارا میٹنگ ہوئی ہے آن لائن جو ہے میری انہوں نے ٹاکس ارینج کی تھی تو اس میں سارے سٹیز کور تھے ملتان کراچی لاہور کے کیمپس اسلام آباد فیصل آباد. تو I was so happy کہ I am speaking with hundreds and hundreds of students in different cities and they were concerned کہ آپ آئیں ان کے ساتھ سسٹینیبلٹی پہ بات کریں so at least they can get awareness. اور نارملی بہت کم دیکھا ہے پاکستان کے اندر کہ باقی انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اتنا پین لے کے کہ بچوں کو انٹرنیشنل ایکسپوجر دینے کے لیے وہ سسٹینیبلٹی کو انہوں نے آرگنائز کی ہے. پھر اس کے بعد بابر صاحب جو ہیں
وہ کوشش کرتے ہیں کہ یو اے کے اندر انٹرنیشنلی گلوبلی اسپیکرس کو لے کے ان کے ساتھ, تو اٹس ریئلی آئی مین آئی فیل ہیپی ایکچولی. Yeah, that's very good. Sir, thank you very much for giving me a time from your precious time. آج Sunday ہے اور آپ مجھے ٹائم دے رہے ہیں. مجھے پتہ ہے آپ کا other days میں you're very busy, so I catch you on Sunday. So thank you very much and inshallah see you very soon. Inshallah. Thank you. Thanks. تو ایک اور بہت زیادہ جو پرسیپشن ہے لوگوں کو, ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کے ڈفرینٹ نیشنلٹیز ہیں, وہاں پہ انڈینس بھی ہیں, وہاں پہ ڈفرینٹ اور نیشنلٹیز ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے وہ بیریئر ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہے. بہت سارے پاکستانی یہاں پہ ہمارے پاس ایسے ہیں, میرے دوست ہیں, ان کی کمپنیز ہیں, ان میں انڈینس کام کر رہے ہیں. بہت سارے میرے انڈینس دوست ہیں جو کہ لائک کرتے ہیں پاکستانیز کو. تو ایسا کوئی بھی وہ یہاں پہ سین نہیں ہے. اٹس اونلی پرسیپشن ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ میری اندر کوئی ویکنس ہو. اگر آپ یہ پروف کر دو کہ یو آر اے بیٹر پرسن فار دس جاب از یورس. سر یہ بتائیں کہ آپ نے جیسے سسٹینیبلٹی میں, پھر ہم اسی ٹاپک پہ آئیں گے کہ بہت کچھ کیا ہے. پاکستان میں بھی اس کے بارے میں بہت سوچا جا رہا ہے. ہمارے پرائم منسٹر بھی اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو گلوبل وارمنگ کے افیکٹس ہیں جو کہ which can kill all of us. اور یہ بڑا سیریس کنسرن ہے اور ہر کسی کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے, نہیں نہ کہ ایک شخص کو سوچنا چاہیے بلکہ ہر کسی کو. تو کبھی کیونکہ آپ کا تعلق پاکستان سے ہے تو اپنے وطن کے لیے کبھی آپ نے سوچا کہ کوئی ڈیزائر کیا کہ کبھی میں کنٹریبیوٹ کروں towards sustainability and towards sustainable tourism in Pakistan, یا کبھی کسی نے آپ کو اپروچ کیا کہ آپ کا بڑا نام ہے, آپ پوری دنیا میں جاتے ہیں, مختلف فورمز پہ بولتے ہیں, تو آپ آئیے ہمیں بھی کچھ گائیڈ کیجیے, تو ایسا کبھی ہوا؟ بس آپ نے دیکھو گے کہ میں کچھ انوالو تھا ٹورزم جو کانفرنس جو ان کو ماڈریٹ کی ہے, تو آئی ہیڈ انویٹیشن ایکچولی بائی پی ٹی ایم اور اٹینڈ کیے میں نے کچھ کانفرنسز ایز اے ماڈریٹر. اور اس میں پھر یہ کہ ایک ادر سسٹینیبلٹی کا بھی جو ہے وہ ٹاپک تھا جس میں میں نے ماڈریٹ کیا ہے. اور اس میں اچھے لوگ کام جو پاکستان میں کر رہے ہیں, ناٹ اونلی ان ہاسپٹیلٹی, ادر دین ہاسپٹیلٹی کچھ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. دے ور ان پارٹ آف ان مائی پینل آلسو. تو ڈائریکٹلی کبھی گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ایسا نہیں ہوا کہ کچھ انویٹیشن ہو. ابھی ہمارا ایک جو ڈیلیگیشن ہے وہ پاکستان جانے والا ہے, اور اس میں یہ کہ مطلب آئی ول لیڈ ٹورزم فرام یو اے, جو کہ ہم لوگ پارلیمنٹ بھی جائیں گے, اور گورنمنٹ کے خاص کر کے ٹی کے سے ہمارا انویٹیشن ہے, تو وہاں پہ ہم جانے والے ہیں. پاکستان کے ڈفرینٹ جو بزنس مین ہیں, تو آئی واز چوزن ایز این ٹورزم ہیڈ ایکچولی ٹو لیڈ دس ڈیلیگیشن فرام دی ٹورزم پارٹ. تو اس میں یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جب میری ان سے ملاقات ہوگی ٹورزم منسٹر سے, تو میں یہ ہائی لائٹ کروں گا کہ ہمیں اس پہ کام کرنا ہے. اور بہت سارے ٹورزم میں لیکنگ ہیں جن کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے. سسٹینیبلٹی تو بھی بہت دور کی بات ہے, لیکن ٹورزم کے اندر جو ہے اتنی زیادہ ویکنیسز ہیں جس کو فل کرنا بہت ضروری ہے, جو کہ بہت عرصے سے باتیں ہو رہی ہیں لیکن کام نہیں ہو رہا. تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ جو بھی ہم نے یہاں پہ سفر شروع کیا ہے اس کو لے کے جائیں, بیکاز ابھی جو یہ گورنمنٹ کے دوران میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ کام ہوا ہے کمپیئر ٹو ادر گورنمنٹ. تو آئی وش ٹو بی پارٹ آف دیٹ. اٹ از دی نیڈ آف دی ٹائم. اگر آج ہم سوئے رہیں گے تو کبھی نہیں جاگ سکیں گے, کیونکہ یہ ایک سیریس کنسرن ہے. اچھا سر, سوال تو بہت زیادہ ہیں, باتیں بھی کرنے کا جی چاہ رہا ہے, لیکن پروگرام کا وقت ایک ہوتا ہے, فارمیٹ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں آخری سوال آپ سے لوں گا بیفور وی کنکلوڈ, کہ کوتم کے ساتھ آپ کی وابستگی کافی عرصے سے ہے. couple of weeks back you were talking about sustainability with the students of Kotam of different campuses. آپ کیا سمجھتے ہیں, اور we are very proud کہ کوتم کے is one of the largest hotel schools network in Pakistan, کے 16-17 hotel schools ہیں وہاں پہ. As an institution globally آپ کیا سمجھتے ہیں کہ where they stand? I think کوتم کو میں بہت اچھا ریٹ کروں گا پاکستان کے حساب سے, پاکستان کے حوالے سے. اور مجھے جو سب سے زیادہ چیز اچھی لگی ہے کہ وہ ناٹ اونلی کہ جو ایڈمنسٹریشن کا جو عملہ ہے بلکہ جو آنرز بھی ہیں ان کے, شفیق صاحب, تو ان سے اچھے ریلیشن ہے میرے. اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جب وہاں تھیوریٹیکل پڑھنے کے بعد بچوں کو پریکٹیکل لایا جائے, اور وہ جو ان کا ٹرپ ہوتا ہے یہاں پہ یو پی, تو لگتا ہے کہ جی they wanted to get actually those people not only to get as a training but to create jobs also, جو کہ بہت کم ہے کہ کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر اتنا ہو. نام یہ ہوتا ہے کہ بچے آئے پڑھے اور ختم ہو گئے, لیکن ان کا جو بیوٹی ہے کہ نہ صرف یہ کہ بچوں نے پڑھنا ہے بلکہ اس کے بعد ان بچوں کا آگے جا کے پریکٹیکل لائف میں ایڈجسٹ کیسے ہونا ہے.
I was in Germany, and then we have one common friend, Wasim Bhatt साहब जो है, he was sharing with me कि how शफीक साहब जो है कुछ बच्चों को जर्मनी जब लेके गए हैं तो कितनी उन्होंने उनका जो रोड रॉक की है और किस तरीके से बच्चे वहाँ जर्मनी जा सकते हैं. तो I think that is a beauty कि किसी की पढ़ाई तो वो है वो मतलब आला मैार की है, इसमें कोई शक नहीं. Because I had actually many students in my previous hotel, and even here also I think we have more than 10 students now in this hotel, and 10 more are coming in Coral Beach Resort Sharjah also. तो जो अच्छी बात है कि तो बच्चे ट्रेन हैं, पॉलिश हैं, जब वो बाहर आते हैं तो उनको सिखाया जाता है कि आपने बिहेव कैसे करना है, आपने वहाँ पे आपकी डीलिंग कैसी होनी चाहिए. तो स्टार्टिंग from admin की how they communicate with our HR, you know, तो I can feel कि they are really very professional. Yes. तो यही बेसिकली आजकल एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है टैलेंट सस्टेनेबिलिटी. तो बेसिकली टुवर्ड्स टैलेंट सस्टेनेबिलिटी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अब होता क्या है कि बहुत टॉप क्लास यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट पास आउट होते हैं और फिर दे आर लेफ्ट विदाउट एनी कोचिंग, और जैसे आपने कहा कि उनके पास कोई गाइडेंस नहीं होती, इवन दे डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्व्स इन द इंटरनेशनल एरिना. किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके वो अगर इंटरव्यू देते हैं तो उनको पता नहीं होता कि कैसे उन्होंने प्रेजेंट करना है अपने आप को. तो ये कॉटन कुछ एफर्ट्स कर रहा है. ऑलवेज देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ कोर्स, बट इनकी जो एफर्ट्स हैं जो इन्होंने स्टार्ट किए, दैट इज आई थिंक वेरी इंकरेजिंग. और वो अपने लोगों के लिए जो उनके स्टूडेंट्स हैं, they are very concerned about them कि जब वे पास आउट होके जाएंगे तो इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी. ऑफ कोर्स इट इज ऑलवेज अ चैलेंज, इट इज नॉट ऑलवेज ओपन के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई स्टडी करके आता है तो उसको फौरन जॉब मिल जाएगी. लेकिन वो इस तरह से ग्रूम करते हैं अपने स्टूडेंट्स को और कुछ कोचिंग सेशंस करते हैं और गाइडेंस देते हैं कि कुछ एम्प्लॉयबिलिटी उनकी बन जाती है. तो यू वेरी राइटली सेड कि देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट they are on a very good rating in international arena. और बस अब दूसरी ये कि जैसे बहुत अच्छी चीज़ है कि I had actually opportunity 2 times to talk with all the campus. जो Zoom पे हमारा मीटिंग हुई है, ऑनलाइन जो है मेरी उन्होंने टॉक्स अरेंज की थी, तो उसमें सारे सिटीज कवर थे, मुल्तान, कराची, लाहौर के कैंपस, इस्लामाबाद, फैसलाबाद. तो I was so happy कि I am speaking with hundreds and hundreds of students in different cities, and they were concerned कि आप आएँ इनके साथ सस्टेनेबिलिटी पे बात करें, so at least they can get awareness. और नॉर्मली बहुत कम देखा है पाकिस्तान के अंदर कि इंस्टीट्यूट जो है वो इतना पेन लेके कि बच्चों को इंटरनेशनल एक्सपोजर देने के लिए वो सस्टेनेबिलिटी पे उन्होंने ऑर्गेनाइज की है. फिर उसके बाद बाबर साहब जो हैं वो कोशिश करते हैं कि यूएई के अंदर इंटरनेशनली ग्लोबली स्पीकर्स को लेके उनके साथ. तो इट्स रियली आई मीन आई फील हैप्पी. Yeah, that's very good. Sir, thank you very much for giving me a time from your precious time. आज संडे है और आप मुझे टाइम दे रहे हैं. मुझे पता है आपका अदर डेज में you're very busy, so I catch you on Sunday. So thank you very much, and inshallah see you very soon. Inshallah. Thank you. Thank you.